الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه خير من ألف شهر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرا نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا، مہینے کے آغاز سے پہلے حضور صحابہ کرام کو جمع کرتے اور استقبال رمضان، فضائل رمضان کے حوالے سے گفتگو کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میرے اللہ نے چاہا آج میں آپ حضرات کے سامنے فضائل رمضان پہ کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ابتدا میں ایک چھوٹی سی گزارش کر کے اپنے عنوان پہ آغاز کلام کروں گا۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات وقت نکال کے سننے کے لیے آتے ہیں، میں آپ حضرات کو سنانے کے لیے پوری دنیا میں یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔
کہیں درس قرآن، کہیں درس حدیث، کہیں جلسہ، کہیں کانفرنس، ہزاروں کے لاکھوں کے مجمع، کہیں جمعے کا خطبہ، یہ جو سارا سننے سنانے کا سلسلہ ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو علماء، اہل علم، اہل تقوی لوگ فرماتے ہیں کہ سننے سنانے کا مقصد معلومات نہیں، سننے سنانے کا مقصد کانوں کا چسکا پورا کرنا نہیں، سننے سنانے کا مقصد واہ واہ نہیں، بلکہ سننے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ سننے سنانے سے انسان کے اندر عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ فضائل رمضان آپ ہر سال سنتے ہیں، فضائل قرآن آپ بار بار سنتے ہیں، فضائل نماز، فضائل روزہ بار بار سنتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، اس کے فضائل آپ بار بار سنتے ہیں، لیکن یہ بار بار سننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ایک مرتبہ سنا، اب دنیا داری میں چلے گئے تو دنیا کی محبت کی گرد و غبار اس پہ پڑ جاتی ہے، وہ جذبہ تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، تو پھر انسان دوبارہ ان چیزوں کو، فضائل رمضان، فضائل قرآن، فضائل نماز، نبی کی سنت کے فضائل، نبی کی سیرت کو دوبارہ سنتا ہے، تاکہ میرا جذبہ جو کمزور پڑ گیا ہے وہ دوبارہ طاقتور ہو جائے اور میں ساری چیزوں کو چھوڑ کے اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاؤں۔ تو مقصد کیا ہے سننے سنانے کا؟ کہ انسان کے اندر کیا پیدا ہو؟ عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، فضائل رمضان آپ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ سننے سنانے سے میرے اندر بھی جذبہ پیدا ہو جائے، آپ کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو جائے، اور ہمارا آنے والا رمضان قیمتی بن جائے۔ کیا بن جائے؟ قیمتی بن جائے۔ بس اسی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش ہوتی ہے کہ باتیں تو وہی ہیں جو آپ ہر سال سنتے ہیں، فضائل تو وہی ہیں جو آپ ہر بار سنتے ہیں، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ انہیں اس انداز سے بیان کیا جائے تاکہ دل پہ ضرب لگے، دل پہ چوٹ لگے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے جذبات بنیں گے۔ اللہ رب العزت پھر انسان کی جیسی کوشش ہونا، جیسے انسان کے گمان ہو، اللہ پھر اس کے مطابق انسان کو نوازتے بھی ہیں۔ آئیے فضائل رمضان اس نیت کے ساتھ سنتے اور سناتے ہیں کہ اللہ پھر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں اپنی بات کا آغاز سورہ یاسین کی آیت مبارکہ سے کرنے جا رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ اللہ رب العزت سورہ یاسین میں اعلان فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے دو چیزوں کو بیان کیا، نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 اعمال۔ پہلے ذکر عقیدے کا کیا، پھر ذکر اعمال کا کیا۔ بنیادی بات ذہن میں رکھیے گا، اسلام دو چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، اور ان دونوں میں جو چیز بنیادی ہے وہ اعمال نہیں ہے، وہ عقائد ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی بندہ ایسا دنیا سے چلا گیا کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اعمال میں کمزوری ہے، اللہ اپنے کرم سے اس بندے کو معاف فرما کے جنت میں داخل کرنا چاہیں تو داخل کر دیں گے۔ لیکن دوسرا وہ آدمی کہ جس کے اعمال تو بہت تگڑے ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، علماء فرماتے اس کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔
اسلام کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 2 چیزوں کا، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، لیکن بنیاد عقائد ہیں، بنیاد اعمال۔ آپ جہاں بھی قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں گے، جہاں اللہ نے عقیدے اور عمل دونوں کو بیان کیا، وہاں پہلے ذکر عقیدے کا ہے، بعد میں ذکر عمل کا ہے۔ اللہ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، تمام کے تمام انسان کیا ہے؟ خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں۔ اور آگے پھر اعمال کی بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پہلے ذکر کس کا ہے؟ ایمان کا ہے۔ آپ قرآن میں جہاں بھی دیکھیں گے کہ عمل اور عقیدہ دونوں کا اکٹھے ذکر ہے، تو پہلے ذکر عقیدے کا ہوگا، پھر ذکر اعمال کا ہوگا۔ خیر میں لمبی بات نہیں کرتا، بات سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں کہ اسلام کی بنیاد 2 چیزیں ہیں۔ اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، لیکن بنیاد عقیدہ ہے، بنیاد اعمال۔ اس پہ علماء مثال دیتے ہیں۔ میرے شیخ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس بات کو بڑے آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں۔ کہا دیکھو، ایک ہے انسان کا ظاہر، یہ ظاہری اعضاء ہیں، اور ایک انسان کا دل ہے۔ ایک انسان کا کیا ہے؟ فرمایا انسان کے جو عقائد ہیں، عقیدے کا تعلق ظاہری جسم کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے دل کے ساتھ ہے، اور جو اعمال ہیں ان کا تعلق ہمارے ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ فرمایا دیکھو نا، اللہ محفوظ رکھے، کسی آدمی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس کی 1 انگلی کٹ جائے، 2 انگلیاں کٹ جائیں، پورا ہاتھ کٹ جائے، پورا بازو کٹ جائے، دونوں بازو کٹ جائیں، دونوں ٹانگیں کٹ جائیں۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کا بازو کٹ گیا لیکن وہ زندہ ہیں، ان کا جناب والا دونوں کے دونوں بازو کٹ گئے، وہ زندہ ہیں، دونوں ٹانگیں کٹ گئیں لیکن وہ زندہ ہیں۔ کیوں زندہ ہیں؟ کہ ان کا دل سلامت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے، اس کے بازو بھی سلامت، ہاتھ بھی سلامت، پاؤں بھی سلامت، پورا جسم سلامت ہے، لیکن اس کے دل کو تھوڑا سا کاٹ دیا جائے، فرمایا اب یہ بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اشارہ کر کے بات کو سمجھا دیا کہ اے انسان، اعمال کا تعلق ظاہری جسم کے ساتھ ہے۔ جیسے جسم میں سے کوئی چیز کٹ جائے انسان کی زندگی باقی رہتی ہے، اعمال میں اگر خلل آ بھی جائے تو ایمان باقی رہتا ہے، لیکن اگر دل کٹ جائے سارا جسم سلامت ہو بندہ زندہ نہیں رہتا۔ فرمایا اسی طرح اگر عقیدے میں فرق آ جائے، اعمال جتنے بھی زیادہ ہو بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو میں نے پہلی بات عرض کی ہے، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے اعمال، لیکن بنیاد کیا ہے؟ بنیاد عقائد ہے، بنیاد اعمال نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں پہلے عقیدے کا ذکر کیا، فرمایا انا نحن نحیی الموتى، جیسے مشرقین مکہ کہتے تھے کہ مر گئے پھر ہمیں کس نے پوچھنا ہے، پھر ہمیں کون زندہ کرے گا۔ آج دنیا میں بہت سے طبقے ایسے موجود ہیں جن کا نظریہ ہے بس یہی زندگی ہے، جب مر گئے آنکھیں بند ہو گئی، اب نہ قبر ہے نہ آخرت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے اس عقیدے کو بیان کیا، انا نحن نحیی الموتى، اے انسان اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ ہم تجھے مرنے کے بعد زندہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ مرنے کے بعد زندہ کریں گے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے ہم نے مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے، اور جب قیامت آئے گی تو قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ دوبارہ کیا ہونا ہے؟ فرمایا دوبارہ تم نے زندہ ہونا ہے اور تم نے اپنے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، رب کے دربار میں پیش ہوں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ فرمایا حال تجزون ما کنتم تعملون۔ توجہ رکھنا میرے بھائیو، یہ زندگی عبث نہیں ہے۔
یہ زندگی بیکار نہیں ہے، یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ اللہ نے یوں ہمیں زندگی عطا نہیں کی۔ اس زندگی کا مقصد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، اشارے میں سمجھنا، جب زندگی کا مقصد ہے موت آئے گی، موت کے بعد رب نے پھر زندہ کرنا ہے، جب زندہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ حل تجزون ما کنتم تعملون۔ اے انسان یاد رکھنا، تو جو کر رہا ہے نا، اللہ تجھے اس کا بدلہ لیں گے، چاہے وہ تو اچھا کر رہا ہے چاہے تو برا کر رہا ہے۔ رب نے تجھے ڈھیل دی ہے، اس نے جو زندگی دی ہے نا، وقت مقررہ تجھے جو زندگی دی ہے، رب نے رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، تو کر لے، تجھ سے جو ہوتا ہے۔ لیکن حل تجزون ما کنتم تعملون، تم جو کر رہے ہو چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ قیامت والے دن تجھے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ میں اور آپ زندہ ہوں گے، رب کے دربار میں پیش ہوں گے۔ جب رب کے دربار میں پیش ہوں گے نا، پھر ہمیں ایک کتاب دی جائے گی، ایک رجسٹر دیا جائے گا جسے نامہ اعمال کہا جاتا ہے۔ یہ نامہ اعمال کیا ہے؟ فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ تیرے کندھے پہ دو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کرامن کاتبین برحق ہیں، ایک فرشتہ دائیں کندھے پہ ہے، ایک فرشتہ بائیں کندھے پہ ہے، اور یہ دونوں ذرہ برابر نیکی ہے اسے بھی لکھ رہے ہیں، ذرہ برابر گناہ ہے اسے بھی کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں۔ فرمایا انہوں نے جو لکھا ہے اسے نامہ اعمال کہتے ہیں، اسے کتاب کہتے ہیں، اسے رجسٹر کہتے ہیں۔ جب ہم رب کے دربار میں جائیں گے نا، یہ رجسٹر ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، ہمارے سامنے کھول دیا جائے گا، اور ہمیں حکم ہوگا اقرا کتابہ کا، جو تو نے کیا ہے اسے پڑھ لے۔ اسے کیا کر لے؟ وہ منظر کیسا ہوگا؟ کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے۔ انسان ممتحن کے سامنے جائے نا، زمانہ طالب علمی میں سب گزرے ہو، کچھ گزر رہے ہو، جب انسان جتنی بھی تیاری ہو، جب ممتحن کے سامنے جائے نا، اللہ اکبر، جیسا ممتحن کا تعارف ہو اتنا ہی بندے پہ پریشر ہوتا ہے۔ یار بڑے بڑے، ابھی ہم یہاں پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، کوئی پریشر نہیں، کیوں؟ جانتے ہیں جہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا، ان میں بہت کم علماء ہیں، لیکن بعض اسٹیج وہ ہوتے ہیں جہاں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ شیخ الحدیث صاحب بیٹھے، یہاں شیخ التفسیر صاحب بیٹھے، کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہے، کوئی بڑے مناظر بیٹھے، حالانکہ بات وہی ہوتی جو یہاں کرتے ہیں، لیکن وہاں بندہ بات کرتا ہے تو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے۔ کیوں؟ جو بڑی شخصیت بیٹھی ہے نا، اس کا روب ہوتا ہے، اس کا دبدبا ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جب اللہ کا دربار ہوگا، اللہ رب العزت تشریف فرما ہوں گے، اور ہمارے ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ میرے نامہ اعمال میں کیا ہے میں بھی جانتا ہوں، آپ نیک لوگ ہیں، میں نے کہا بھائی آپ کے نامہ اعمال میں کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ ہمارے سامنے کھول دیا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ اقرا کتابہ کا، پڑھ لے، خود پڑھ اسے، کفا بنفسک، کہ آج اپنے نفس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے تو ہی کافی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ جب میں اور آپ نامہ اعمال دیکھیں گے نا، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ذرہ برابر نیکی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، میں نے جو مختصر سی تمہید باندھی ہے، اب میں اس کا مفہوم دینے لگا ہوں۔ ذرا تصور کیجئے نا، وہ نامہ اعمال کھلے گا، اس میں ذرہ برابر نیکی وہ بھی ہوگی، ذرہ برابر گناہ وہ بھی ہوگا، اور اس وقت حالت کیا ہوگی؟ دربار خدا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری بشر دنیا میں پیدا ہونا ہے، سب موجود ہوں گے۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہوں گے، اللہ اکبر، میرے اور آپ کے والدین ہوں گے، اور ہمارے رشتہ دار، ہمارے استاد شاگرد، ہمارے دوست احباب سبھی موجود ہوں گے۔ اس وقت جب میرا اور آپ کا نامہ اعمال کھلے گا، تصور تو کیجئے اس وقت حالت کیا ہوگی۔ میں قربان جاؤں، جب یہ بات سامنے آئی نا،
اب ہر بندہ پریشان ہو گیا، کہتا مولوی صاحب یہ تو بڑی گڑبڑ ہے، یہ تو بڑا کام خراب ہے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اے انسان ہم تجھے زندہ بھی کریں گے اور جو کچھ تو نے دنیا میں کیا ہے نا، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو تو نے آگے بھیجا، جو تو نے پیچھے چھوڑا، ہم نے وہ بھی سارا کچھ لکھ لیا ہے، وہ روز روشن کی طرح تمہارے سامنے کر دیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں وہ دن ایسا دن ہوگا، اس دن انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس دن ہمارا جسم جو ہے یہ ہم پہ گواہ بن جائے گا۔ آنکھ بول کے کہے گی اللہ اس نے یہ گناہ مجھ سے کیا، زبان بول کے کہے گی اللہ یہ گناہ اس نے مجھ سے کیا، ہاتھ کہیں گے اللہ یہ گناہ اس نے مجھ سے کیے ہیں۔ او بھائی اس دن کہاں پہ جائیں گے؟ دربار خدا ہوگا، اور ذرہ برابر نیکی جو ہے، ذرہ برابر گناہ جو ہے وہ ہمارے سامنے کر دیا جائے گا۔ میں بھی پریشان، آپ بھی پریشان۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب پھر ہمیں اتنی بات سنائی ہے، ہمیں مشورہ دینا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو بڑی پریشانی ہے، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ میں نے کہا یہ پریشانی ان کے لیے ہے جو قبر پہ بھی یقین رکھتے ہیں، جو آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کچھ نہیں، انہیں تو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں مولوی صاحب کدھا دیا عجیب گلاں کرتے ہو، ڈرایا گلاں کرتے ہو۔ میں نے کہا نانا جب پریشان ہو گئے نا، کہتا ہے مولوی صاحب بتا ہم کیا کریں؟ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ امت پریشان نہیں ہوتی، یہ امت کوشش کرتی ہے۔ یہ امت پریشان نہیں ہوتی، یہ امت کیا کرتی ہے؟ پریشان ہونا کون سا کام ہے؟ میں نے کہا کوشش کرو، کوشش۔ کہتا جی مولوی صاحب سمجھے نہیں۔ میں نے کہا سمجھ لو، ہم وہ امت ہیں جسے امت محمدیہ کہا جاتا ہے صلی اللہ۔ اب ہر بات تفصیل طلب ہے لیکن بس اشاروں میں عنوان چلانا چاہتا ہوں، توجہ رکھنا۔ ہم امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں سمجھیے گا نبی سارے عظمت والے ہیں لیکن ہم لاڈلے نبی کی امت ہیں، کہو سبحان اللہ۔ ہم لاڈلے نبی کی امت ہیں۔ کہتا مولوی صاحب کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا ہم امام الانبیاء کی امت ہیں، ہمیں امت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا پریشان نہیں ہونا، ہم نے کوشش کرنی ہے۔ کہتا جی کیا کوشش کرنی ہے؟ میں نے کہا سن، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی۔ تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر پریشان نہیں ہونا، کوشش کرنی ہے لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی۔ تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر اے تجھے جینے کا کرینہ تجھے مل جائے گا اے اقبال، تو محمد مصطفیٰ کے فرمان پڑھا کر۔ تو پریشان نہ ہوا کر، پریشان نہ ہوا کر، قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، قرب کے لمحات میں، اور تجھے جینے کا، تجھے دنیا میں جینے کا قرینہ مل جائے گا اے اقبال، تو محمد مصطفیٰ کے فرمان پڑھا کر۔ کہتا جی مولوی صاحب ہم نہیں سمجھے، ہمیں سمجھا، کرنا کیا ہے؟ ادھر تو ہمیں ڈرا رہا ہے کہ نامہ اعمال کھلے گا اور ہمارے نامہ اعمال میں جو کچھ ہے میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں، مولوی صاحب بنے گا کیا؟ میں نے کہا توجہ رکھ، کیا کرا کر قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھا کر۔ جب تو رسول کے فرمان پڑھے گا تو تجھے جینے کا قرینہ بھی مل جائے گا۔ کہتا جی ہمیں نہیں پتا۔ میں نے کہا چل قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پوری توجہ رکھنا، شہر رمضان انزل فیہ القرآن۔ میں نے کہا یہ قرآن ہے، اب مصطفیٰ کا فرمان پڑھ۔ حضور فرماتے ہیں ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ کہتا مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا پریشان نہ ہو، نامہ اعمال سامنے رکھ اور امید رکھ کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا رمضان آ رہا ہے، تیرے اور میرے لیے رحمت، تیرے اور میرے لیے بخشش، تیرے اور میرے لیے مغفرت کا پیغام لا رہا ہے۔ تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تبھی تو میں نے عرض کیا نا ہم امت محمدیہ ہیں، کہو سبحان اللہ۔ صلی اللہ
میں نے کہا قرآن کہتے ہیں رمضان رمضان، محبوب فرماتے شہر عظیم شہر مبارک۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا رمضان آ رہا ہے تیرے اور میرے لیے قربان جاؤ رضا کا، عطا کا، کرم کا اور فضل کا پیغام لا رہا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، میں نے کہا تیرے اور میرے لیے محبت کا، تیرے اور میرے لیے راحت کا اور شفقت کا پیغام لا رہا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، میں نے کہا پریشان نہیں، کوشش کے لیے، محنت کے لیے تیار ہو جا، اپنے ذہن کو بھی تیار کر لے، اپنے وجود کو بھی تیار کر لے۔ مایوسی، اس امت میں مایوسی گناہ ہے، گناہ جناب نہیں کرنا، مایوس نہیں ہونا، بلکہ تیاری کر لے، ذہن بنا لے۔ رمضان آ رہا ہے، کہتا مولوی صاحب رمضان آ رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں، رمضان تیرے اور میرے لیے بخشش کا، معافی کا اور استغفار کا پیغام لا رہا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ تجھے اور مجھے پیغام دینے آ رہا ہے۔ اور انسان مایوس نہ ہو، رمضان میں رب کو راضی کرنا تیرا کام ہے اور تیرے نامہ اعمال کو پاکیزہ بنا دینا خدا کا کام ہے۔ رمضان آ رہا ہے، فرمایا شہر رمضان انزل فیہ القرآن، صرف فضائل رمضان، فضائل روزہ نہیں، صرف فضائل رمضان۔ رمضان کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، فرمایا جب رمضان آتا ہے نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رمضان کی پہلی رات جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے 8 دروازے بند کر دیتے ہیں۔ رمضان کو سمجھو، رمضان کو سمجھو۔ رمضان پیغام کیا دیتا ہے؟ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، اللہ نے جہنم بھی، لیکن اللہ فرماتے میرے بندے دیکھنا میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں، تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اور علماء یوں بھی فرماتے ہیں یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے نا ہمارے عنوان کا حصہ ہے، کرامن کاتبین ہمارا عقیدہ ہے، برحق ہے۔ ایک دائیں بیٹھا ہے، ایک بائیں بیٹھا ہے، ایک کا کام نیکیاں لکھنا ہے، ایک کا کام کیا لکھنا ہے؟ گناہ۔ یہ جو نیکی والا ہے نا اسے آرڈر کیا ہے؟ میرا بندہ نیکی نہ بھی کرے، ابھی صرف ارادہ کرے تو تو نے ارادے کا بھی ثواب لکھ لینا ہے۔ عجیب بات نہیں؟ ابھی نیکی کی نہیں ہے، ابھی ارادہ کیا ہے، تو نیکی کے ارادے پہ بھی کیا ملتا ہے؟ ثواب۔ اور جو ادھر بیٹھا ہے اسے کیا حکم ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ گناہ کا ارادہ کر لے، پکا ارادہ کر لے، اسباب بھی جمع کر لے، لیکن تو نے ارادے پہ گناہ لکھنا، یہ تو چھوٹی بات ہے۔ فرمایا گناہ کر لے تو فوراً نہیں لکھنا، فوراً تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، ہو سکتا ہے میرا بندہ معافی مانگ لے، میں اسے معاف کر دوں اور تجھے لکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کیسا رمضان ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے۔ یہ دیکھو جنت کے دروازے کھلتے ہیں نا، اثرات زمین تک کیسے آتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، آپس میں محبتیں بڑھ جاتی ہیں، اوقات میں برکات آ جاتی ہیں۔ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے کیا ہو گئے؟ بند ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان تجھے تنگ کرتا ہے، فرمایا شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ کیا کر دیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ پہلے ہم نماز نہیں پڑھتے، اور مولوی صاحب شیطان نہیں پڑھن دیندہ، شیطان بد نظری کیوں کرتا ہے؟ وہ جی شیطان کرواندہ ہے۔ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ وہ جی شیطان کرواندہ ہے۔ سارا کچھ شیطان دے کھاتے سے۔ اب تو رمضان آ گیا، اب تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اب تو شیطان قید ہے، اب تو شیطان ہے۔ اب کیا کہے گا؟ اللہ حجت پوری کر رہے ہیں۔ فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا، اس سے فضل کیا ہوگا؟ اللہ پیغام دیتے ہو میرے بندے میں تجھے جہنم نہیں بھیجنا چاہتا، میں تجھے جنت بھیجنا چاہتا ہوں۔ شیطان قید کر دیے، اسی پہ بس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ انسان کسی جگہ پہ ہو اور وہاں کھانے پینے کا وقت ہو جائے، آپ کا دوست ہو، رشتہ دار ہو، ایک بار کہیں گے، 2 بار کہیں گے، لیکن جہاں پہ ماں ہونا، ماں ہو، اللہ اکبر، وہ ماں کیسے لاڈ لڈاتی ہے۔ جب تک بیٹا کھا نہ لے، پی نہ لے، ماں کو سکون نہیں آتا۔ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ قربان جاؤ، پہلے جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، شیطان قید کر دیے۔ اسی پہ رب نے بس نہیں کی، پھر ہر رات
ایک فرشتہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اعلان کرتا ہے. کیا اعلان کرتا ہے؟ او نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، نیکیوں کا سیزن آ گیا، اور رزق کے طلبگار اپنے رب سے مانگ لے. اے جناب، اپنے رب سے شفا مانگنے والے، اولاد مانگنے والے، رزق مانگنے والے، اپنے رب سے جو بھی مانگنا ہے وہ مانگ لے، تیرا رب تجھے عطا کرے گا. اور فرشتہ ساتھ ایک جملہ اور بھی کہتا ہے، او گناہ کرنے والے اب تو حیا کر لے، اب تو شرم کر لے. کتنا مقدس مہینہ رب نے تمہیں عطا کیا. اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا. وہ فرشتہ کہتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں بھی نماز چھوڑنے والے اب تو حیا کر لے، اب تو رب سے ڈر جا. اور روزہ چھوڑنے والے، صحت مند ہو کے روزہ چھوڑنے والے اب تو اپنے رب سے ڈر جا. اور بد نظری کرنے والے، اور جھوٹ بولنے والے، اور ناپ تول میں کمی کرنے والے، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے اب تو ڈر جا، اب تو اپنے رب سے حیا کر لے. اللہ نے کیسا مہینہ دیا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، شیطان کو قید کر دیا ہے. فرمایا جو رمضان کی ہر رات جو ہے وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، اور فرمایا اس رمضان کی ہر رات اللہ 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. اور فرمایا جب آخری رات آتی ہے، اللہ اکبر، اس رات جتنے مہینے میں اللہ نے بندے آزاد کیے ہوتے ہیں، اس ایک رات میں اللہ اتنے بندے آزاد کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا، اب تو لوگ پریشان ہیں کہ مولوی صاحب رمضان آندا پیا تے ہن کھانا کداں تے پینا. کئی بندے تو فکر مند ہیں نا کہ تراویح کہاں پڑھنی ہے، سحری کیسے کرنی ہے، افطاری کیسے کرنی ہے، قرآن کتنے پڑھنے ہیں، ذکر کتنا کرنا ہے. کئی بندے اس بات میں فکر مند ہیں، اور کئی بندے اس بات میں فکر مند ہیں کہ کیا ترتیب رکھنی ہے دن کو کھانے کی، ہاں دن کو پینے کی کیا ترتیب رکھنی ہے. اللہ اکبر، یہ اللہ کی تقسیم ہے. میرے بھائیو یاد رکھنا، اللہ نیک اعمال کی توفیق دیں، اور وہ اس زمانے میں قرب قیامت میں خدا کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے. خیر، حضور نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ رمضان کیا ہے، فرمایا تو لوگ دعا کریں، اللہ 12 مہینے ہی رمضان رہے، 12 مہینے ہی. ہمیں تو ایک مہینہ مشکل ہو جاتی نا، ایک مہینہ مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اگر سمجھ آ جائے، فرمایا سمجھ آ جائے. یہ سمجھ کب آتی ہے؟ میں نے عرض کیا نا، جب موت کا، قبر کا، آخرت کا یقین ہونا، پکا یقین ہو جائے تو پھر بندہ دعا کرتا ہے. کیوں؟ یہ سیزن ہے. کسی آدمی کا سیزن آئے، ہر بندہ کاروباری، ہر کسی کا اپنا اپنا سیزن ہے. کوئی بندہ دعا کرتا ہے اللہ میرا سیزن جلدی ختم ہو جائے. ہر کوئی کہتا ہے کہ سیزن لمبا ہو جائے، 4 پیسے اور بچ جائیں، سیزن لمبا ہو جائے، 4 پیسے اور بچ جائیں. تو گنہگار کیا کہتا ہے؟ اللہ کاش یہ سیزن لمبا ہو جائے، میرے گناہ اور معاف ہو جائے، میرے نامہ اعمال میں اور نیکیاں داخل ہو جائیں. لیکن بھائی عرض کروں، یہ قیمتی رمضان وہی بنا سکتا ہے جو رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کرتا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے پلاننگ کرتا ہے، اور جسے ہوش ہی نہیں ہے کہ رمضان آ رہا ہے. خیر، رمضان کیا ہے میرے بھائیو؟ توجہ رکھنا. فرمایا اس کے 3 عشرے ہیں. میرے اللہ نے زندگی رکھی تو آئندہ جمعہ روزے کے فضائل بیان کریں گے. آج صرف رمضان کو سمجھیے گا. رمضان کیا ہے؟ فرمایا اس کے 3 عشرے ہیں. پہلے 10 دن جو ہیں یہ رحمت کے ہیں. قربان جاؤں، اس کا معنی یہ نہیں کہ اس میں مغفرت نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی، لیکن یہ خاص رحمت کے لیے ہے. اس میں رب کی رحمت جو ہے وہ انسان پہ یوں برستی ہے جیسے موسلادھار بارش برستی ہے. اللہ رب العزت کی رحمت کیا ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارتاً بات سمجھانے لگا ہوں. میرے رب کی رحمت کیا ہے؟ قربان جاؤں، علماء فرماتے ہیں ایک اللہ کا نام رحمان ہے، ایک اللہ کا نام رحیم ہے. فرمایا رحمان کسے کہتے ہیں؟ جو بن مانگے عطا کرے. آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ اپنے تمام بندوں کو رزق عطا کرتا ہے، انہیں بھی دیتا ہے. جو صبح اٹھ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں رب انہیں بھی دیتا ہے. جو صبح اٹھ کے پتھروں کی پوجا کرتے ہیں رب انہیں بھی دیتا ہے. جو صبح اٹھ کے
آگ کی پوجا کرتے ہیں رب انہیں بھی دیتا ہے، اور جو صبح اٹھ کے نماز کے قریب نہیں جاتے رب انہیں بھی دیتا ہے، جو رب کا نام نہیں لیتے رب انہیں بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ خالق ہے، وہ رحمان ہے۔ رحمان اسے کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرے۔ میں نے عرض کیا نا، اس نے مہلت دی ہے، اللہ اکبر، پھر وہ ذرے ذرے کا حساب لے گا، اور فرمایا رحیم اسے کہتے ہیں اگر اس سے مانگا جائے تو وہ راضی ہوتا ہے، اگر اس سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا کا اصول کیا ہے؟ اگر کسی انسان سے مانگو وہ ناراض ہو جاتا ہے، نہ مانگو تو راضی ہوتا ہے، لیکن رب کسے کہتے ہیں؟ فرمایا رحیم وہ ذات ہے کہ اگر اس سے مانگا جائے وہ راضی ہوتا ہے، اگر نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت، فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے لکھا ہوا ہے سبقت رحمتی علی الغضب۔ کیا مطلب؟ کہ میری رحمت اور میرے غضب غصے میں دوڑ ہوئی لیکن میری رحمت جیت گئی۔ جملہ لکھا ہوا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ سبقت رحمتی علی الغضب۔ تو بھائی پہلے 10 دن جو ہے وہ رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہے وہ مغفرت کے ہیں، تیسرے 10 دن جو ہے وہ بخشش کے ہیں۔ تو بھائی آنا، اگر تو اور میں چاہتے ہیں کہ میرا نامہ اعمال جو گناہوں سے بھر چکا ہے، اگر عنوان ذہن میں ہو، اگر میری تمہید ذہن میں ہو، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور جناب والا ہمیں کہا جائے گا اقرأ کتابک بنفسک اليوم حسیبا، کہ آج جناب والا تو ہی کافی ہے اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے۔ اگر تو اور میں چاہتے ہیں کہ نامہ اعمال کھولے نا، اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہو، خوشیاں ہی خوشیاں ہو، راحتیں ہی راحتیں ہو، تو آنا پھر رحمت سے، مغفرت سے، بخشش سے میں اور آپ فائدہ اٹھا لے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں یوں محنت کریں، یوں محنت کریں کہ ہمارے گناہ جو ہے وہ مٹ جائے، وہ ختم ہو جائے، اور ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے پر ہو جائے۔ کہتا مولوی صاحب ایک بات سمجھا دے جلدی جلدی، وقت کم ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ کہتا آئندہ تو ہم گناہ نہیں کریں گے، آئندہ تو گناہ، لیکن جو ہو گئے ان کا کیا کریں؟ میں نے کہا آپ سمجھدار لوگ ہیں، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ جب بندہ امتحان دیتا ہے نا تو انسان کے ہاتھ میں پرچہ ہوتا ہے، جب تک وہ پرچہ طالب علم کے ہاتھ میں ہے اسے اختیار ہے، اس میں جو لکھ دے جو کاٹ دے، لیکن جب وہ پرچہ آپ نے ممتحن کو دے دیا تو اب اختیار کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا انسان جب تک تجھے موت نہیں آتی تجھے اختیار ہے، اس میں جو مرضی داخل کر لے جو مرضی نکال لے، لیکن جب موت آ گئی تو اب اختیار کیا ہو جائے گا؟ فرمایا کیا اختیار ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا گناہ ہو جائے تو پھر پریشان نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی کیا کرنا ہے؟ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پھر تم نے توبہ کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کتنے گناہ؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کتاب ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب جب کوئی بندہ مجھ سے دعا کی طلب کرتا ہے، یعنی طالب بن کے آتا ہے اور مجھ سے مغفرت کی تمنا کرتا ہے، جب وہ میرے دربار میں آتا ہے اور آ کر مجھ سے مانگتا ہے، فرمایا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ کتنے گناہوں کو؟ فرمایا اگر اس میرے بندے کے اتنے گناہ ہوں کہ زمین سے شروع ہو اور آسمان تک پہنچ جائے، فرمایا معافی مانگنا میرے بندے کا کام ہے، معاف کر دینا میرا کام ہے۔ اتنے گناہ، فرمایا یہاں سے شروع ہو فرش سے اور آسمان تک پہنچ جائیں، فرمایا تو آ تو صحیح طالب بن کے، آ تو صحیح اقراری مجرم بن کے آ کے معافی مانگ۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس پہ 3 کرم فرماتے ہیں۔ کتنے کرم فرماتے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا تنگی میں، غم میں اللہ اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں۔ کیا نکالتے ہیں؟ فرمایا جتنا استغفار زیادہ کرے گا، جتنی توبہ زیادہ کرے گا، فرمایا اللہ تنگی میں اور اللہ اس کے جناب والا غم میں اس کے لیے راستہ نکالیں گے۔ اور نمبر 3 فرمایا اللہ ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ بندہ سوچ بھی،
فرمایا اللہ ایسے غیب کے خزانوں سے ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے حضور سے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے پھر اس کے بعد اچھی طرح وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، فرمایا اللہ اس کے گناہ پہ اپنی رحمت کا قلم پھیر دیتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آئندہ تو کریں گے احتیاط، لیکن جو ہو گئے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرے محبوب نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی پریشانی کس بات کی ہے، آؤ نہ کوشش کریں کہ اس رمضان المبارک میں جو پہلے گناہ ہیں ان کو مٹا لیں، ان کو ختم کر لیں، اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کر لیں اور پھر اس نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر لیں۔ کہتا مولوی صاحب ہم تو بڑے کمزور ہیں، کیسے بھریں گے؟ میں نے کہا پریشان نہ ہو، رمضان آ رہا ہے، سیزن آ رہا ہے۔ کہتا جی کیا مطلب سیزن آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس رمضان میں کوئی بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ اس کام کو فرض کے برابر کر دیتے ہیں، یعنی فرض کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایک فرض عطا کرتا ہے، اللہ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے کتنا ثواب ملے گا؟ 70 مرتبہ۔ کتنا؟ اور بعض علماء فرماتے ہیں 700 تک جاتا ہے۔ میں نے کہا ایک مرتبہ سبحان اللہ رمضان میں کہیں گے، ایک آیت پڑھیں گے، ایک قرآن پڑھیں گے، ایک نفل پڑھیں گے، ایک سجدہ کریں گے، نامہ اعمال بھرے گا کہ نہیں بھرے گا؟ نامہ اعمال بھرے گا۔ میرے بھائیوں آخری بات کر کے بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ رمضان آئیے، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن کی شرمندگی سے بچ جائیں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن جب نامہ اعمال کھلے اور اللہ ہمیں حکم دے اقرا کتابہ کا کہ جو تو نے دنیا میں کیا ہے خود پڑھ لے، اور میں اور آپ پڑھیں تو ہمیں پریشانی نہ ہو، تو میں نے کہا بھائی آؤ اس رمضان المبارک کو میں اور آپ قیمتی بنا لیں۔ یہ رمضان کیا ہے؟ پیران پیر حضرت پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے پیارے انداز میں اس رمضان کو سمجھاتے ہیں۔ فرمایا سنو، اس رمضان کو سمجھنا ہے، اس کے لفظ پہ غور کر لو، اس کے نام پہ غور کر لو، تمہیں رمضان سمجھ آ جائے گا۔ حضرت آپ ہی بتا دیجئے، ہم تو چھوٹے طالب علم، آپ بڑے ہیں، اہل علم ہیں، آپ بتا دیجئے نا کہ رمضان کیا پیغام دیتا ہے۔ فرمایا اس کے 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 لفظ راہ ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ آگے اب میم ہے، میم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ آگے ضاد ہے، ضاد اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ ضامن جنت کا مہینہ ہے۔ آگے الف ہے، الف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ آپس میں انس و الفت کا مہینہ ہے۔ آگے نون ہے، نون اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا رمضان کا مہینہ آ جائے، دن کو روزہ رکھو، رات کو تراویح میں قرآن سنو، ذکر و اذکار کرو، زبان کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، ذکر و اذکار کر کے یوں مہینہ گزارو گے، اللہ 5 انعام عطا کریں گے۔ نمبر 1 اللہ رحمت بھی عطا کر دیں گے، مغفرت بھی عطا کر دیں گے، جنت کی ضمانت بھی دے دیں گے، آپس کی نفرتیں ختم کر کے محبتوں میں تبدیل کر دیں گے۔ نمبر 5 اللہ دن کو بھی نورانیت بنا دیں گے، دل کو بھی نور عطا کر دیں گے، چہرے کو بھی نورانی بنا دیں گے۔ تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے، میں اور آپ کوشش کریں گے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور یہ 5 انعام عطا کر دینا خدا کا کام ہے۔ رمضان کیا ہے؟ میرے محبوب نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آج عجیب بات، پہلی سیڑھی پہ قدم آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم آمین۔ فرمایا جبرائیل امین آئے تھے، کہا اللہ کے نبی میں دعا کروں گا آپ آمین کہیے، جس دعا پہ حضور آمین کہیں اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا؟
ہم ایک دوسرے کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں کہ مولوی صاحب میرا کام بڑا ہے تو میں بیمار بڑا ہے تو میں یوں بڑا تو میں، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا؟ فرمایا جبریل نے دعا کی ہے، اللہ کے نبی جس کے بوڑھے والدین ہوں اور وہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اللہ اسے ہلاک کر دے۔ اللہ اسے کیا کر دے؟ ہم والدین کی نافرمانیاں کر کے کہیں کہ کامیاب ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دعا کرنے والے کو جبرائیل امین کہتے ہیں، آمین کہنے والے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ۔ دوسری دعا کی ہے، اللہ کے نبی جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ درود نہ پڑھے صلی اللہ، وہ بھی کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے۔ تیسرا، اللہ کے نبی جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے نامہ اعمال کو ٹھیک نہ کر سکے، رب کو راضی نہ کر سکے، جنت حاصل نہ کر سکے، اللہ کے نبی وہ بھی کیا ہو جائے؟ اس پہ میرے محبوب نے کیا کہا؟ آمین۔ تو بھائیو، رمضان کی آمد ہے، آئیے میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں کہ ہمارے نامہ اعمال سنہری ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ خلاصہ دینے لگا ہوں رمضان کیا ہے۔ میں نے کہا یہ ساری باتیں میں نے قرآن و حدیث سے اور بزرگوں کی بیان کی ہیں، آخری بات طالب علم کی سننا، اور میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا بھائیو، یہ رمضان موسم بہار ہے۔ کہتا مولوی صاحب کیا مطلب؟ موسم بہار کا کیا معنی؟ میں نے کہا کبھی آپ نے غور کیا نا، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، بیابانوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، ریگستانوں میں قدرتی طور پہ درخت اگتے ہیں، ان کو لگاتا کوئی نہیں، وہ قدرتی طور پہ خود بخود اگاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، جب گرمی کا موسم آتا ہے، گرمی پڑتی ہے، وہ بیچارے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ کوئی پانی لے جانا بھی چاہے، پہاڑ کی چوٹی پہ کون لے کے جائے؟ ریگستان میں پانی کون لے کے جائے؟ وہ درخت سوکھنا شروع ہوئے نا، اللہ اکبر۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے رب کو ترس آتا ہے، موسم بہار آتا ہے، بارش برستی ہے۔ جب وہ بارش برستی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تقسیم نہیں کرتی، وہ بارش جو ہے وہ درخت جو پہاڑ کی چوٹی پہ ہو اس پہ بھی برستی ہے، جو صحرا میں ہو اس پہ بھی برستی ہے، جو ریگستان میں ہو اس پہ بھی برستی ہے، جو جنگل میں ہو اس پہ بھی برستی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ صرف سائے دار درخت پہ نہیں، صرف پھل اور پھول والے درخت پہ نہیں، بلکہ وہ جو خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں نا، ان پہ بھی رب کی رحمت برابر برستی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا یہ رمضان موسم بہار ہے۔ کیا معنی؟ جب اس میں رب کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں، بخشش کی ہوائیں چلتی ہیں، تو صرف نیک بندوں کو اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ جو گنہگار ہوتے ہیں ان پہ بھی برابر برستی ہے۔ کیوں؟ جب رب کی رحمت برسے نا، وہ درخت پہ بھی برستی ہے، چاہے وہ سائے والا ہو، پھل والا ہو، پھول والا ہو، وہ جو خاردار جھاڑی ہوتی ہے نا اس پہ بھی برستی ہے۔ تو میں نے کہا بھائیو، یہ رمضان جو ہے یہ موسم بہار ہے۔ جب رمضان کی بہار آتی ہے، آپ نے دیکھا نہیں، وہ بندہ جو ساری زندگی مسجد میں نہیں آیا، رب اسے بھی ہدایت دیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، سر پہ ٹوپی ہے، جب مسجد میں آتا ہے تو نمازی دیکھ کر کہتے ہیں آ گیا وڈا حاجی، ساری زندگی مسجدیں وڑیا نہیں، اب رمضان آیا تو اسے مسجد یاد آ گئی۔ اللہ فرماتے میرے بندے، ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ معاملہ تیرا اور میرا ہے، تو آ جا، تو آ جا، آ کر یہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کر کے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ تیرے 10 سال کے گناہ، 20 سال کے گناہ، 30 سال کے گناہ، تیرے 70 سال کے بھی گناہ ہوں گے، معافی مانگنا تیرا کام ہے، معاف کر دینا میرا کام ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس رمضان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔